رویے کا عادی نہیں، غیر مستند بات کرنے کا بھی عادی نہیں۔ جو شخص بھی اس واقعے کو دخل دے وہ منکرانہ اور کفر بنے گا کہ وہ حضرت عباس کو بھڑکانے آ گیا، وہ حضرت عباس یعنی اس معاملے کو ابلیس والے معاملے سے اگر جوڑنے کی کوشش کرے۔ شرک کا کردار ایک الگ کردار ہے، وہ شیطان نہیں ہے، وہ ابلیس نہیں ہے جو بشر کے روپ میں آیا ہو۔ ابلیس اسلام آنے کے بعد جب بھی آیا، بڑی عجیب بات کر رہا ہوں حضرت بھائی، یہ پوری تاریخ 1400 سال کی اسلام کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اسلام آنے کے بعد جب بھی ابلیس آیا ہمیشہ مقدس نما کے روپ میں آیا، آسان کر دوں، ہمیشہ عالم کے روپ میں آیا، ہمیشہ دین والے کے روپ میں آیا، ہمیشہ اللہ والا بن کر آیا۔ پوری 1400 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے، جب بھی آیا، جب بھی ابلیس آیا ہمیشہ دین والے لبادے میں آیا، اسلام والے شریعت والے لبادے کو اپنا کر آیا، اور شریعت کے لبادے میں آ کر ابلیس نے دین سے بھٹکانے کی کوشش۔ اب کیا ہوا؟ یہ تو طے ہے کہ اس کے مقرب اور چنیدہ بندے جو ہیں وہ اس راستے سے نہیں بھٹک سکیں گے، اس راستے سے نہیں بھٹک سکیں گے۔ وہ کون ہے جو اس راستے سے بھٹک نہیں سکیں گے؟ ابو اسحاق لیثی میرے 5ویں امام کی خدمت میں آیا۔ اگر سب مل کر سلوات پڑھتے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ ابو اسحاق لیثی سلوات پڑھی محمد اور آل محمد۔ بات محسوس نہ کرتے، اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ بہت شکریہ۔ ہمارے گھروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، نانا نانی دادا دادی ہمارے بڑے بزرگ آتے ہیں، اچھا، یا ہم بحیثیت بزرگ اپنے بچوں کے گھروں میں جاتے ہیں، یا ہمارے اپنے گھروں میں موجود ہوتے ہیں اور ہم باہر سے آتے ہیں تو ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اسکول سے گئے واپس آئے تو گھر میں بزرگ بیٹھے ہوئے، ماں باپ بیٹھے ہوئے، کوئی اچھا چاہنے والا مہمان بیٹھا ہوا ہے، کوئی اچانک ایسا دوست مل جائے جس سے بہت محبت ہو، جو بہت عرصے کے بعد ملا ہو، آپ اس سے کیسے ملاقات کرتے ہیں؟ والہانہ ملتے ہیں، گرمجوشی سے ملتے ہیں، محبت سے، خلوص سے، پرتباکیت سے ملتے ہیں۔ ایسے ہی مجھے آواز نہیں آ رہی، لیکن آپ کی آواز آئے گی تو مجھے پتا چلے گا کہ میری آواز آپ کو جا رہی ہے، ورنہ شاید ایسا نہ ہو کہ میں بھی سمجھوں کہ شاید میں بھی خندق کی میدان میں کھڑا ہوا ہوں اور اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں، من لہٰذا القلب، کون ہے جو اس کتے کو جواب دے؟ یاد ہے نا خندق کا واقعہ، جب عمر بن عبد الود نے خیمے کا پردہ چاک کیا اور خیمے کے پردے کو چاک کر کے کہنے لگا، تمہارے یہاں تو شہادت بھی اور غازی بھی ہے، مر جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے، جیے جاؤ گے تو غازی ہو گے، کیا تم میں سے کسی کو شہادت کا ارمان نہیں ہے؟ اور اگر بہادر ہو تو آؤ، حملہ کرو، مجھے مار دو اور غازی بن جاؤ۔ جب اس نے یہ بے ادبی کی، یہ جملے کہے، تو اللہ کے رسول نے کہا، من لہٰذا القلب، کون ہے جو اس کتے کو جواب دے؟ پورے خیمے میں سناٹا، گویا سارے مسلمان چپ کر روزہ رکھے بیٹھے تھے، بولنا ہی نہیں ہے، یعنی سانس بھی لی تو پکڑے گا۔ تو جیسے بچہ چھپتا نہیں ہے، کوئی شرارت کرنے کے بعد وہ بستر کے نیچے چھپ جائے گا، پردے کے پیچھے چھپ جائے گا، اماں کی مار سے بچنے کے لیے، ابا کے ڈنڈے سے بچنے کے لیے۔ وہ اسی طرح سارے مسلمان سناٹے میں خاموش، سانس بھی نہیں لے گئے۔
تو ایسے میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اٹھے، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے، تالی بیٹھ جاؤ۔ پھر سوال کیا کون ہے جو اس کتے کو جواب دے؟ کوئی نہیں اٹھا۔ پھر امیر المومنین اٹھے، یا علی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، یا علی بیٹھ جاؤ۔ تیسری دفعہ پھر سوال کیا، من لحاظت کر مسلمان، تمہارے اندر غیرت نہیں ہے؟ کیا تم عرب نہیں ہو؟ میں تم سے کب سے سوال کر رہا ہوں، یہ تمہیں کب سے للکار رہا ہے، کیا تم میں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے؟ جواب دینے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے پھر وہی علی ابن ابی طالب بلند ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، کہا جاؤ علی، جاؤ علی۔ جیسے ہی جانے لگے کہا لیکن رکو، آج اپنی سواری یہیں چھوڑ جاؤ، آج سواری پر نہیں جانا ہے، یعنی آج سواری پر نہیں جانا ہے۔ ایک مرتبہ علی کو یہ کہہ کر میدان کی طرف پیدل بھیجا، اور جیسے ہی علی جانے لگے اللہ کے رسول نے فرمایا برس الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے، لیکن کیا ہوا؟ مسلمان جھک کے بیٹھے رہے۔ اچھا، یہ جو ساری بات میں کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ جب ہم مجلس میں آتے ہیں ایمان، یقین اور عقیدے کے ساتھ آتے ہیں، یہ ذاکر کو، خطیب کو، صوفان کو، حدیث کتاب پڑھنے والے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ صلوات پڑھیں۔ باتیں شاید میری باتیں سب ہو جائے، لیکن دو تین جملے برداشت کر لیجیے گا، کچھ باتیں برداشت کر لیجیے گا، کام آ جائیں گی شاید۔ ذاکر کو، خطیب کو، صوفان کو، حدیث کتاب پڑھنے والے کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے وہ کہے آپ سے کہ آپ صلوات پڑھیں، یا صلوات پڑھ رہے ہو تو آپ سے کہے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں، اس لیے کیونکہ آپ ذاکر اور خطیب کے لیے صلوات نہیں پڑھ رہے، آپ صوفان کے لیے صلوات نہیں پڑھ رہے، آپ حدیث کتاب پڑھنے والے کے لیے صلوات نہیں پڑھ رہے، آپ یہ صلوات اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ ذوات مقدسہ موجود ہیں، اور آپ اپنی ان سے والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب جسے والہانہ محبت ہے آل محمد سے وہ صلوات پڑھے آل محمد۔ تو اجازت گرامی پر ابلیس کا وعدہ تو یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم سے بھٹکاتا رہے گا، بھٹکاتا رہے گا، بھٹکاتا رہے گا، بھٹکاتا رہے گا، لیکن ان کو نہیں بھٹکائے گا کہ جو حق کے راستے پر پکے ہوں۔ اب اس صاحب نے 5ویں امام سے سوال کر لیا، مولا ایک بات مجھے بڑا پریشان کر دیا، وہ صاحب پوچھو کیا بات ہے؟ مولا یہ بتائیے، اچھا دیکھیے پہلے ہی وہ جو شر والا ایلیمنٹ ہے ابو صاحب نے کلوز کر دیا، چیپٹر پہلے ہی بند کر دیا ابو صاحب نے۔ کیا سوال کرتا ہے؟ مولا یہ بتائیے ایک شخص جو مسلمان ہو اور مومن ہو، ایک شخص جو مسلمان ہو اور مومن ہو اور عارف کامل، یعنی معرفت کے اعلیٰ ترین درجوں پر ہو، معرفت اور معرفت، یہاں امام اور ابو شاہ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ یہاں معرفت سے مراد ہوتی ہے کہ جو آج بالعموم معرفت کا مطلب لیا جاتا ہے، معرفت کا مطلب حقیقی معرفت ہے، معرفت کا مطلب حقیقی عرفان محمد و آل محمد ہے، حقیقت نورانیہ کی معرفت ہے۔ جو آپ پر حقیقتاً ایمان رکھتا ہو، جو مومن کامل ہو، کیا کوئی گناہ کرتا ہے؟ مولا کا خدا کی قسم ہرگز ہے۔ امام قسم کھاتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کی قسم، کیا
اب اس نے 2 3 4 گناہ گنوائے، کیا مولا وہ ایسا کام کرتا ہے؟ مولا کیا وہی کام کرتا ہے؟ کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا ابو صاحب اور پوچھو، اور کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مولا ایک بات ہے جو مجھے بڑا پریشان کر رہی ہے۔ کہنے لگا کہ مولا نے کہا کہ ابو صاحب کیا بات ہے، سوال کر۔ ابو صاحب کہنے لگا مولا میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک مومن جو ہے یہ ساری برائیاں کر رہا ہے، اور جبکہ ایک ناصبی جو ہے تمام دین شریعت کے عوامل پر عمل پیرا بھی ہے، اور گناہوں سے بھی بچ رہا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے بھی روک رہا ہے۔ پہلا جملہ امام کا اور ابو اسحاق کا یاد رکھیے گا کہ مومن کبھی گناہ کرتا ہی نہیں ہے، علی کی محبت جس دل میں ہو وہ برائی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ پیغمبر کی حدیث سند ہے کہ علی تیری محبت ہونے کی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں یہ حدیث کو توڑ کر بیان کر رہا ہوں کہ کل پتہ چلا وہ چوک پہ خبر نامہ بنانے کو بیٹھے سارے، اور کہہ دیا کہ بھائی یہ تو پڑھ کے چلے گئے کہ گناہ کرو 109 کی چھوٹ مل گئی، کہ خبر نامے میں چھپے 2 دلال رضوی صاحب پڑھ کے چلے گئے۔ چوراہوں پہ جو خبر نامے بنتے ہیں اور خبریں بنتی ہیں اور معاملات طے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی یہ پڑھ گئے، تو میں اس لیے بار بار حدیث روک کے تھوڑی تھوڑی کر کے دے رہا ہوں، ممبر سے دے دینا، لیکن چونکہ زبان پر آئی آپ کے لیے نظر ہے۔ کیا کہا ابو صاحب؟ یہ بتاؤ کہ ابو صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا میں دیکھتا ہوں کہ مومن برائی بھی کر رہا ہے اور نیکی سے بھی دور ہے، جبکہ ناصبی کون؟ دشمن اہل بیت، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی آل محمد کا بغض ہو یا آل محمد کے دشمنوں کی محبت ہو، اس سے زیادہ میں نہیں بیان کروں، ذرہ برابر بھی آل محمد کے دشمنوں کی محبت ہو وہ ناصبی ہے۔ یہی ڈیفینیشن ہے ناصبی کی، ذرہ برابر بھی آل محمد کا یا تو بغض ہو یا آل محمد کے دشمن کی محبت ہو، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایلیمنٹ اگر کسی کے اندر آ جائے تو وہ کیا ہے؟ ناصبی۔ اور پھر چھٹے امام کی ایک حدیث بھی سن لیجئے، جس نے بھر پیٹ کسی ناصبی کو کھانا کھلایا گویا کربلا میں اس نے ایک تیر امام حسین پر چلایا۔ میں بہت میرا موضوع میں آپ کو بتاؤں، میں یہ طے کر کے آیا تھا کہ آج کچھ فضائل حضرت عباس سے پڑھوں گا، لیکن یہ موضوع اس طرف آ رہا ہے کہ ممبر آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہم ارادہ کر کے کچھ آتے ہیں پڑھنے کچھ بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ لکھی ہوئی رٹی ہوئی تقریر تو ہے نہیں کہ بھی رٹ کے آئے ہوئے کہ بھائی آج یہ سنا کر آئیں گے اور بیچ میں سے ایک لائن بھول گئے تو گئی تقریر۔ تو یہ سارا ایک فی البدی بیٹر ہے جو آپ کو نظر کر رہا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ ابو صاحب نے سوال کیا امام سے، کیا سوال کیا؟ مولا میں دیکھتا ہوں مومن جو ہے وہ غلطی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے اور نیکی سے دور ہے، اور ناصبی جو ہے نیکیوں پر نیکیاں کر رہا ہے، عبادتوں پہ عبادتیں کر رہا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ تو ابو اسحاق سے امام نے سوال کیا، امام نے ابو اسحاق سے سوال کیا، اے ابو اسحاق یہ بتاؤ تم ان دونوں کو عقیدے میں کیسا پاتے ہو؟ دیکھیں ساری بات آ کر وہیں آ کر کھڑی ہو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ کیا کہا ابو اسحاق سے امام نے؟ ابو اسحاق یہ بتاؤ کہ دونوں کو عقیدے میں کیسا پاتے ہو؟ تو ابو اسحاق کہنے لگا مولا دونوں کو، مومن کو ہم عقیدے میں ایسا پاتے ہیں کہ اس کو مشرق و مغرب کے درمیان کا سونا چاندی تمام خزانے تمام جواہرات دے دیے جائیں اور اس سے کہا جائے کہ وہ آپ کی محبت سے باز آ جائے تو وہ آپ کی محبت سے باز نہیں آئے گا، آپ کے غیروں کی محبت اختیار کرے، ان کی مودت اختیار کرے، وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اس پر اتنا ظلم کیا جائے کہ ناک کی ہڈی پر تلوار مار کے اسے قتل کر دیا جائے، لیکن وہ آپ کی محبت اور موالت سے، دوستی سے دستبردار
نہیں ہوگا. پتہ ناسبی کیسا پاتے ہو کہ مولا وائس ورسا، ویسا ہی جیسا مومن کو پاتے ہیں ویسا ہی مخالفت بناسبی کو پانے کا. کیسا کہ مولا ایسا پاتے ہیں کہ مشرق و مغرب کے درمیان تو تمام سونا چاندی جواہرات سارے کا سارا خزانہ ہم ناظمی کو دے دیں اور اسے کہیں کہ آپ کے دشمنوں کی غیروں کی محبت چھوڑ کر آپ کی محبت پر آمادہ ہو جائے. وہ ہرگز آپ کی محبت پر آمادہ نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اس پہ اتنا ظلم کیا جائے کہ اس کی ناک کی ہڈی پر تلوار مار کر اسے قتل کر دیا جائے، مگر پھر بھی وہ آپ کی دوستی پر آمادہ نہیں ہوگا. آپ کے دشمنوں کی محبت کو ترک نہیں کرے گا. ابو اسحاق کہتا ہے میں نے جیسے ہی یہ سب کچھ کہا تو یہ سب سن کر امام محمد باقر علیہ السلام یہ سب سن کر امام مسکرائے اور مسکرا کر کہا ابو اسحاق یہی تو وہ ہلاک ہو گئے. یہ عقیدہ ایسی چیز ہے کہ اگر ذرا سا بھی ڈاواڈول ہو جائے تو ہلاک ہو جاتا ہے. آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو ہلاک ہو جائے تو پھر اس کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. عقیدہ محفوظ کیجیے، عقیدہ بچائیے. کیوں؟ پیغمبر نے کہا کہ آخر زمانے میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ گھروں سے جائیں گے تو صاحب ایمان ہوں گے اور پلٹ کر آئیں گے تو ایمان سے عاری ہو چکے ہوں گے. مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہے پیغمبر کا فرمان. تشریح کر رہے اس کی مولا امام علی رضا علیہ السلام. امام رضا اس کی تشریح فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ کہ لوگ جب گھروں سے نکلیں گے تو بالایمان ہوں گے. کیا تم نہیں جانتے ایمان کیا ہے؟ مولا ایمان آپ تعریف فرمائیے، جو آپ بیان کریں گے اس سے بہتر کیا ہوگا؟ سنو، الایمان ولایت جدی علی ابن ابی طالب. ایمان ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت کا نام ہے. جب گھروں سے جائیں گے تو علی کی ولایت پر ہوں گے، اور جب گھروں میں واپس پلٹ کر آئیں گے تو غیر سے سودا کر آئیں گے، غیر کے ہاتھوں ولایت بیچ آئیں گے. کتنا خطرناک دور ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا کتنا ضروری ہے. ولایت محمد و علی محمد، ولایت امیر المومنین پہ قائم رہنا کتنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. سخت سے سخت دور آتا چلا جا رہا ہے، اور اس سخت سے سخت دور کے اندر اب ہماری ذمہ داری کہ ہم وہ سارا دین جو ہمیں ہمارے اجداد نے بکمال حفاظت، بکمال دیانتداری، بکمال ایمانداری ہم تک پہنچا دیا، اب ہم اس کی حفاظت کریں. اب ہم اس کی حفاظت کریں. ساری مجلسیں نعروں والی نہیں ہوتی ہیں، کچھ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ لے کے جانا ہوتا ہے، تو محفوظ کر لیجیے. میرے یہاں پہ بہت سارے بزرگ تشریف فرما، اور اگر میں اس پوری تقریر کے اندر آدھے گھنٹے سے اوپر تقریر ہو چکی ہے، اگر میں نے اب تک کچھ بھی غلط کہا ہو، کئی بزرگ موجود ہیں کہ مجھے ٹوک سکتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، یہ حق رکھتے ہیں. ایک واقعہ سناؤں آپ کو. علی متقی جعفری صاحب کے یہاں مجلس ہوا کرتی ہوتی ہے، صبح صبح مجلس ہوتی ہے. تو اس زمانے میں علامہ رشید ترابی صاحب مجلس پڑھا کرتے تھے. تم لوگوں کے لیے سنا رہا ہوں، آپ یاد رکھنا. تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ترابی صاحب مجلس پڑھتے تھے. اچھا، اب جو وہاں جاتے ہیں یا جا چکے ہیں انہیں وہاں کا ماحول پتا ہوگا کہ مجلس کے بعد وہیں ممبر کے ساتھ مولانا کو بٹھا دیا جاتا ہے خطیب کو، اور مومنین جو ہے وہ ایک حلقہ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. وہیں چائے چل رہی ہوتی ہے، وہیں سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں، وہیں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہیں موضوع کے اوپر
मजीद बहसें हो रही होती हैं। तो ऐसे ही अल्लामा रशीद तुराबी साहब तशरीफ फरमा बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग अल्लामा साहब के साथ बैठे हुए थे कि ऐसे में कोई बुजुर्ग आदमी कुर्ता पजामा पहने हुए, आजकल टोपी लगाए, हाथ पे ऐसा लाठी टेकते हुए करीब आए, वो जो दरिया सिमट जाती है वहां पे दरी के पास आकर खड़े और आवाज लेकर कहा, रशीद। सोचिए, अल्लामा रशीद तुराबी नाम से इस तरह से मुखातिब है। रशीद बैठा हुआ सारे का सारा मजमा हैरत के साथ पलट कर देखने लगा कि ये कौन आ गया है। यानी जिनके लिए तुराबी साहब और किबला और काबा से नीचे बात नहीं होती थी, हुजूर अब आएंगे, जनाब मिंबर पे तशरीफ लाएंगे, नाम भी लेना बस था। में महफिल आज तो नाम लेता है, पहले जमाने में तहजीब ये थी कि नाम नहीं लिया जाता था, फिर हिंदुस्तान में अब भी ये तहजीब कायम है। क्या हम जनाब से गुजारिश करेंगे कि मिंबर पर तशरीफ लाए और मौला के फदाइल और मसाइल बयान करें। तो खतीब का नाम लेना जो था वो एक ऐब समझा जाता था, बड़े का नाम लेना, बुजुर्ग का नाम लेना। यानी आज बहुत से घरानों में कि बच्चे बूढ़ों से बुजुर्गों से नाम पूछते नहीं है, अल्लाह के बुजुर्ग अपने आप बताते, पूछ लिया जाए तो मायूस समझा जाता है। काफी बड़ा हाथ है इसका, बड़ा हाथ। तो अब ये हुआ कि तुराबी साहब बैठे हुए और तुराबी साहब रशीद, अब जो रशीद की आवाज आई ना पूरा मजमा ये हुआ। रशीद तुराबी साहब का आलम था, हाथ जोड़ के रुकू के आलम में खड़े हुए। हुजूर हाथ जोड़े। अच्छा, ये वाक़या की तफसील से क्यों बता रहा हूँ, मेरे अपने वालिद मौजूद थे, जरिए सुना, और जो वालिद से वाकिफ है वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। मुझे मजीद उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तमाम मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। आज हम जो कुछ इसमें जहाँ भी हैं वो अपने बुजुर्गों के सबब है। मैं बारहा ये जुमले कहता हूँ। तो तुराबी साहब बिल्कुल रूह के आलम में खड़े थे। हुजूर तो कहते मियां रशीद, मना किया था ना कि ये वाकया मिंबर से नहीं पढ़ना। मियां रशीद मना किया था ना ये वाकया मिंबर से नहीं पढ़ना। चलिए सरकार, गलती हो गई। देखिए ये उनका अदब था, उनका एहतराम था कि उन्होंने अपने बड़े का अदब किया। यहाँ पर बड़े का किरदार फौरन आ गया, फौरन आगे से बड़े का किरदार आ गया कि अगर बच्चे से गलती हो जाए और बच्चा माफी तलाफी करे तो बड़ा दरगुजर से काम ले, बड़ा वसअत क़ल्बी का मुजाहिरा है। ये नहीं कि घर पहुंचा दिया जाए, है ना। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब बड़े हो तो आप अपने बच्चों के साथ इस चीज को फॉलो करें। ये नहीं कि आज अपने बड़ों से पढ़कर सवाल करना शुरू कर। मैं आम तौर से इस तरह की तकरीरें नहीं करता, ये बातें नहीं करता, लेकिन जब ये बातें करता हूँ तो मैं साथ बता देता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, तुम्हारी तरबियत के लिए कह रहा हूँ। इसलिए नहीं कह रहा कि घर जाके अम्मा से, अब्बा से, दादा से, चचा से सवाल कर लो कि भाई मौलाना अल्लामा ने ये पढ़ा था, आप तो ऐसा नहीं करते। दाद मुझे जवानों से चाहिए, बुजुर्गों से नहीं चाहिए। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मुझे अपने जवानों से, अपने भाइयों से, बेटों से दाद चाहिए। तो क्या हुआ, रशीद तुराबी साहब ने क्या कहा, हुजूर गलती हो गई। तो आगे से कहते हैं बेटा आइंदा एहतियात कीजिएगा। ये एक जुमला कहकर वो महफिल से बाहर चले, महफिल से बाहर चले। लोगों ने सवाल किया, हुजूर ये कौन थे? कहने लगे कि मेरे उस्ताद थे, ये थे मेरे उस्ताद थे। ये अदब है, ये इख्तिराम है उस्ताद का और बुजुर्ग का। एक हदीस और सुन लो, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस में ब्रैकेट लगा के बता। ब्रैकेट क्या लगा रहा हूँ? ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ? ये सिर्फ उनके लिए है जो
मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत पर कायम है। मोमिन के लिए है, नासबी के लिए नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा हूं मोमिन के लिए है, नासबी के लिए नहीं है। जिसने मेरी उम्मत के सफेद सर वाली का एहतराम किया, जिसने मेरी उम्मत के सफेद सर वाली का एहतराम किया, गोया उसने मेरा एहतराम किया। छोटी छोटी सी बातें। करबला हमें क्या सिखा रही है? करबला हिफ्ज़ मरातिब, तहजीब, अदब, आदाब का मरकज बनकर दिखा रहे हैं। हम करबला सिर्फ रोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम आले मोहम्मद को सिर्फ मसाइल की हद तक पढ़ते, इससे बड़ा जुल्म आले मोहम्मद पर क्या होगा? अगर मैं सवाल कर दूं तो फिर महसूस आ कीजिएगा लोग इस तरफ आ ही गया है। क्या फिर हमसे बड़ा आले मोहम्मद का दुश्मन तो कोई नहीं है? नहीं, ऐसा हम सबसे ज्यादा जुल्म आले मोहम्मद पर कर रहे हैं। उन्हें पढ़ने, उनसे सीखने, उनसे हासिल करने के बजाय हम तैयारी कर रहे हैं कि मौला को सिखाएंगे। थोड़ा सा सोचिएगा, हम मौला के बारे में कितना पढ़ते हैं, कितना जानते हैं। मैं 12 में 15 साल से तो मुसलसल कह रहा हूँ, पिछले साल भी कहा था, उससे पिछले साल भी कहा था, उससे पिछले साल भी कहा था, हर साल कहता हूँ। तुम्हें तो याद आ गया होगा मैं क्या कहने वाला हूँ। मैंने बहुत सारे चेहरों को मैं देख रहा हूँ कि उन्हें याद आ गया कि मैं क्या सवाल करने वाला हूँ। मैं कुछ पिछले 15-20 सालों से ही सवाल कर रहा हूँ और सबसे कह रहा हूँ, और अब मैंने इस पर सवाल करना शुरू कर दिया। 1989 में मेरी उम्र थी तकरीबन 6 बरस, मैंने पहली बरस, और सन 94 में मैंने पहला अशरा पढ़ा। आपके गोलीबार में इमाम बारगाह महफिल शाहबाज है, हमारी दादी का घर, यहाँ पहला अशरा पढ़ा। फिर सन 95 से गुजराले भी इमाम बारगाह लफ्तारिकत वाला मुसलसल अब तक अशरा पढ़ रहे हो। एक तवील अरसा गुजर गया है तकरीर करते हुए, और पिछले 20 सालों से 22 सालों से मुसलसल ये सवाल कर रहा हूँ, राय दे रहा हूँ, ये बात समझा रहा हूँ, मिंबर से समझाते हुए मुझे 15 से 20 साल 22 साल हो गए। अब सवाल करना मेरा हक है। क्यों? क्योंकि वो उस बच्चे जो उस वक्त बच्चे थे आज जवान हो गए। आज उन बच्चों से मैं सवाल करने का हक है। तो मैं अपने बुजुर्गों से सवाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने बच्चों से, अपने जवानों से, अपने भाइयों से, बेटों से सवाल कर सकता हूँ। याद आ गया मैं क्या कहने वाला हूँ? हर मजलिस में कहता हूँ 2 काम हर शिया को करने चाहिए। एक, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो, दूसरे 14 सितारे पढ़ो, है ना? हर मजलिस में कम और बेश मैंने हर मजलिस में कहा। इस रजिया में भी ना जाने कितनी मजलिसों में कह चुका हूँ। 10-15 साल से हर साल कहता हूँ, क्या कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो, 14 सितारे पढ़ो। तसीह नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ बेदारी के लिए, लम्हे फिक्रिया के लिए सवाल कर रहा हूँ। मेरे दोनों हाथ बने, भाई होने के नाते तो लोगों से सवाल कर, कितनों ने अमल किया? सवाल करने का हक है ना मेरा? कितनों ने अमल किया? क्या मजलिस सिर्फ इसलिए कि आए आधे घंटे की, 1 घंटे की हुजड़बाजी करें, 2 घंटे की और चले जाए? मैं सख्त नहीं, बहुत सख्त बात कर रहा हूं। मैं कड़वी नहीं, जहरीली बात कर रहा हूं। क्या मजलिस इसलिए है कि आए आधे घंटे को, 1 घंटे को, 2 घंटे को आए, शोर शराबा करें और उसके बाद अपने घरों को निकल जाए? क्या मजलिस इसलिए नहीं है कि हम कुछ लेकर जाए यहां से, और अगर कुछ मिल रहा है तो उसे हासिल कर लें, उस पर कुछ अमल कर जाएं? मुझे जौनपुरी का एक शेर याद आ गया। इन सारी कैफियतों को सामने रखकर एक शेर मुझे जौनपुरी का याद आ रहा। एक जानिब है मुसलमान, एक जानिब है मुसलमान, एक तरफ इस्लाम है। एक जानिब है मुसलमान, एक तरफ इस्लाम है। करबला में आप भी होते तो होते किस तरफ?
طلال رضوی صاحب اپنا فیصلہ کریں. طلال صاحب آپ کہاں ہوتے؟ جب اس کا جواب اندر سے آ جائے طلال تو شاید کچھ امکان ہے، شاید بہتری کا کوئی امکان ابھی کوئی رمق باقی ہے. لیکن اگر اس کا جواب اندر سے نہ آئے، اس بات کو طلال رضوی صاحب موسیقی میں اڑانے کی کوشش کریں تو پھر مطلب یہ ہے کہ طلال رضوی کے اندر جو دل پہ ایک شیعہ داغ آیا تھا اس نے پورے دل پہ قبضہ کر لیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں پڑھو پڑھو. یہ قرآن پڑھنے کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب جو تمہارا مقابلہ ہے، تمہارے جو دور کی ضرورت ہے، تمہارے دور کی ضرورت قرآن مجید سے جواب ہے. قرآن پڑھو، زیادہ سے زیادہ پڑھو. سورہ کہف، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ دخان، 4 سورے بتا کے جا رہا ہوں، جا کے پڑھو، واقعہ کربلا نظر آئے گا. جاؤ جا کے پڑھو. اور جو پڑھتا چلا جائے وہ مجھے ٹیلی فون کرتا چلا جائے. یہاں بھائی پڑھ لیا یہ ملا، ہاں بھائی پڑھا نہیں ملا آپ بتائیے کہاں ہے، پھر میں بتاؤں گا. اور میرا گھر تقریباً سبھی نے دیکھا ہوا ہے، اور رضویہ میرے گھر سے کتنی دور ہے؟ یہ 2 قدم کے فاصلے پر. جس کو نہیں معلوم وہ شہید کو پکڑ لے. فضی بھائی بیٹھے ہیں، حیدر بیٹھا ہے، وجاہت بیٹھا ہے، بدر بھائی بیٹھے ہیں، سبھی لوگ فیصل بھائی تشریف فرمائے کہ ہمارے محبوب صاحب بھی تشریف فرمائے. یہ کہ اب اتنے سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو میرا گھر جانتے ہیں، تو میں کسی سے دور نہیں ہوں. جو تحقیق کرے گا اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام جعفر صادق، امام محمد باقر علیہ السلام نے ابو اسحاق لیثی سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو پوچھو اور پوچھنے میں شرم نہ کرو. کیوں؟ یہ آل محمد کے رموز کی تعلیم ہے جو علم حاصل کرنے سے شرمانے والے کو نہیں دی جاتی. جو علم حاصل کرنے سے شرمائے گا، دیکھو کوئی بڑی بات نہیں. ہم نے بھی بہت ساری چیزیں اس عمر تک سیکھ رہے ہیں، 40 سال کے ہونے جا رہے ہیں، اب تک سیکھ رہے ہیں، اور آگے 40 سال اور جئیں گے تو 40 سال اور سیکھیں گے. زندگی میں روز سیکھنا ہے، روز پڑھنا ہے، روز حاصل کرنا ہے. تعلیم علم کبھی ختم نہیں ہوتا. میں نے شاید پچھلے سال جو اس سے پچھلے سال یہ اسمارٹ فون مولا امیر المومنین کے خطبے سے بتایا تھا، یاد ہے؟ اسمارٹ فون امیر المومنین کے خطبے موجود، ڈش اینٹینا امیر المومنین کے خطبے میں موجود، ہوائی جہاز راکٹ امام کے خطبے میں موجود، مسجد کوفہ سے شفقت عاطیہ سلونی کا نعرہ لگا کر. اب آئیے علم کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. آخری جملے تقریر کیا اور میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا. میں نے آج بہت زحمت دیا، میں نے آج بہت سخت سست کڑوی کسیلی باتیں کی. کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں 10 بستہ معذرت خواہ. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی کبھی کرتے نہیں، اور یہ باتیں کی بھی انہی سے جاتی ہیں جن پر بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ عمل کریں گے. جن پر بھروسہ نہیں ہو نا، جن پر بھروسہ نہیں تھا حسین انہیں اپنے ساتھ لے کر بھی نہیں گئے تھے. چراغ بجھا کر تو دنیا دکھانے کے لیے آزمایا تھا. یہ جو چراغ بجھایا ہے یہ دنیا کو دکھانے کے لیے آزمایا ہے حسین نے، ورنہ حسین کو پتا تھا ان میں سے ہلنے والا ایک بھی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. فرش عزا پر آیا ہے وہ مثل حسین کے 72 کے ہے. آسان نہیں ہے ساری زندگی کو ترک کر کے یہاں آ کر بیٹھ جانا، آسان نہیں. اس کا مرتبہ کم نہیں جانیے، فرش عزا کی اہمیت کو کم نہ جانیے گا. اسی فرش پر آپ میں سے کسی کے درمیان مجھے نہیں معلوم کس کے پہلو میں زمانے کی حجت آ کے بیٹھ جائے، کس کے زمانے میں کربلا کا عزادار آ کر بیٹھ جائے، نہیں معلوم، نہیں معلوم. چھٹے امام سے سوال ہوا، آخری جملے ہیں فضائل کی، آپ کے لیے نظر کرتا ہوں. مولا علم کتنا ہے؟ سیکھنے پہ بات ہوگی نا، آخری بات بتا رہا ہوں، روایت شدہ ہے. مولا علم کتنا ہے؟ مولا کہنے لگے کہ اللہ نے تمہاری کائنات جیسے 70,000 عالمین خلق کیے، اور تمہاری یہ دنیا تمہاری کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے.
ایک ایک لفظ قیمتی ہے، بہت بہت قیمتی ہے ایک ایک لفظ. پھر سنیے گا، اللہ نے تمہاری کائنات جیسے 70,000 عالمین اور خلق یہ ہے. کتنے؟ 70,000. اور تمہاری دنیا اپنی کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اگر تم اپنی کائنات کے ذرے ذرے کے عالم ہو جاؤ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ علم بتا رہا ہوں کتنا ہے اور اسے حاصل کتنا کرنا اور کس حد تک ہم حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری بساط، ہماری حیثیت، ہماری حقیقت کیا کہا کہ اگر تم اپنی کائنات کے ذرے ذرے کے عالم ہو جاؤ، ماضی حال مستقبل سب جان جاؤ اور چپے چپے کے عالم ہو جاؤ، اور اس کے بعد تمہیں دوسری دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہاں تم جاہل ہو. دوسری کائنات، دوسرا عالم جو ہماری دنیا جیسے 70,000 عالمین میں سے ایک ہے. ہمارے نظام شمسی، ہمارے نظام کائنات جیسا ایک اور نظام کائنات، وہاں پہنچ گئے. وہاں کے چپے چپے ذرے ذرے کے عالم بنا دیے گئے اور اس کے بعد تیسری دنیا میں بھیجے گئے تو وہاں جاہل ہو. وہاں سے چوتھی دنیا کا سفر ہوا، وہاں کے چپے چپے کے عالم ہو گئے تو پانچویں دنیا میں جاؤ گے تو وہاں جاہل ہو. کتنا علم ہے، کتنا علم ہے. ہم تو اپنی دنیا کا گھر کا پورا علم نہیں ہوتا ہے. اٹھنے کے بعد امی سے پوچھتے ہیں موزہ کہاں ہے، ٹائی کہاں ہے، جوتا کہاں ہے، بٹوا کہاں ہے، گھڑی کہاں ہے، انگوٹھی کہاں ہے، اور آخر میں سب کے بعد کہتے ہیں امی ناشتہ کہاں ہے. کون نہیں کہتا یہ جملہ؟ یہ بتاؤ، کوئی ہے ایسا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ایسا ہے. ماں ہی تو ہے جو پال پوس کے جوان کر دیتی ہے، اور اس پالنے پوسنے کے درمیان چلتے پھرتے علی کی محبت پھوٹتی رہتی ہے. جو مجلس اللہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں وہ چلتے پھرتے کی دعائیں ہیں ماں کی، جو ہمیں بچا کے دنیا سے یہاں لے کر آ جاتی ہیں. مولا نے کیا کہا؟ ہم تو اپنے گھر کے بھی عالم نہیں ہیں، اپنی ذات ہی کے عالم نہیں ہیں. لیجیے ذرا سا پھوڑا ہو جائے ڈاکٹر کے پاس، بخار ہو گیا ڈاکٹر کے پاس، ارے بھائی اپنی ذات کے عالم بن جاؤ. سر کے بال سے لے کر بال کٹانے تو نائی کے پاس جائیں گے، بال کٹانے نہیں آتے. پت بنوانا ہے نائی کے پاس جائیں گے، خود نہیں بنا سکتے. کپڑے سینے ہیں، پہننے ہیں، درزی کے پاس جائیں گے، اپنی ذات کے پورے عالم نہیں. اور مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ تم پوری کائنات کے اپنی عالم بنا دیے جاؤ اور اس کے بعد دوسرے عالم میں بھیج دیے جاؤ تو وہاں پہ تم جاہل ہو. اور ان تمام جاہلوں کے درمیان بیٹھ کر یہ اعلان کرنا سلونی، پوچھو جو پوچھنا ہے، جو پوچھنا ہے پوچھو، اس لیے کہ زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہوں. علم کس معراج پر ہوگا جب یہ کہا کہ سلونی، پوچھو مجھ سے، پوچھو، میں تمہاری زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں. میں آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں. 4 مصرے مولا حضرت ابوالفضل عباس کی نظر حکم پورا ہو جائے. کون عباس؟ نام عباس تھا جس کا وہ علمدار حسین. نام عباس تھا جس کا وہ علمدار حسین. لشکر شاہ کی بگڑی کو بنانے والا، لشکر شاہ کی بگڑی کو بنانے والا ہاتھوں سے ایک علم گر گیا مجبوری میں.
نام عباس تھا جس کا، وہ علمدار حسین، لشکر اشاعت کی بگڑی کو بنانے والا، ہاتھوں سے ایک علم گر گیا مجبوری میں، کتنے ہاتھوں میں علم دے گیا جانے والا، علم دے گیا جانے والا۔ ایک 4 مصرے اور نظر کر رہا ہوں یہیں سے ربط مسائل پر۔ ہم بازوئے شہ کی جو وفا کہتے ہیں، ہم بازوئے شہ کی جو وفا کہہ دیں گے، ہم مرتبہ عہدہ کشا کہہ دیں گے۔ ہم بازوئے شہ کی جو وفا کہہ دیں گے، ہم مرتبہ عہدہ کشا کہہ دیں گے۔ عباس کو ہم صورت حیدر نہ کہو، سن لیں گے نصیری تو خدا کہہ دیں گے۔ ہم بازوئے شہ کی جو وفا کہتے ہیں، ہم مرتبہ عہدہ کشا کہتے ہیں۔ عباس کو ہم صورت حیدر نہ کہو، سن لیں گے نصیری۔ ایسے تھوڑی صفین کے میدان میں علی نے چہرے پہ نقاب ڈال کے لڑوایا تھا۔ جب پورا شام کا لشکر عباس کو علی کہہ چکا، پورے کا پورا لشکر عباس کو علی کہہ چکا، تو چہرے سے نقاب اڑ گئی۔ میدان میں آئے، چہرے سے نقاب اڑ گئی۔ راوی نے لکھا آنکھیں حیرت کے پھٹی تھیں اور زبانیں منہ سے باہر تھیں۔ سوچیے اب یہ منظر ذہن میں رکھ کر پسر سات کا جملہ سوچیے۔ اب پسر سات کی یہ روایت سنیے کہ جب 9 محرم کو اس سے سارے لشکروں کے سالار جمع کر لیے خیمے میں، کیا کیا؟ جتنے لشکر، جتنے دستے، جتنے فوجی دستے آئے تھے، وہ 500 کا رسالہ آیا، وہ 25,000 کا رسالہ آیا، وہ 2,000 کا رسالہ آیا، وہ 10,000 کا رسالہ آیا، ان سب کے جتنے سردار تھے سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا۔ تو دیکھو یہ یزید وہاں سے روزانہ خط پہ خط بھیج رہا ہے، کہتا ہے حسین کے خیموں کی تعداد بتاؤ، حسین کے لشکر کی تعداد بتاؤ، عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے، جوان کتنے ہیں یہ بتاؤ، سامان رسد کتنا لائے یہ بتاؤ، گھوڑے کتنے ہیں یہ بتاؤ، اونٹ کتنے ہیں یہ بتاؤ، خیمے کتنے لگائے یہ بتاؤ۔ خود تو وہاں چوڑیاں پہن کے بیٹھا ہے شام میں، وہاں چوڑیاں پہن کے بیٹھا ہے شام میں، یہاں آئے مرد بنے۔ میں نے بڑی احتیاط سے لفظ استعمال کیا ہے، میں نے بہت احتیاط سے وہ لفظ استعمال کیا ہے۔ کیا کہا؟ مرد بنے یہاں ہے تو پتا چلے کربلا کہتے کسے ہیں۔ مجھ سے، ہم سے کہتا ہے، مجھ سے کہتا ہے کہ تم بڑے خودسر ہو گئے ہو۔ میں تم سے بار بار پوچھ رہا ہوں حسین کے خیموں کی، لشکر کی، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی تعداد بتاؤ، تم کہتے ہو اور تمہیں بھیج دے، تم مجھے جواب نہیں دیتے۔ اگر اب تم نے جواب نہ دیا تو لشکر کی کمان شبر کے حوالے کر کے مجھے شام میں آ کے، دمشق میں آ کے مجھ سے ملاقات کرو۔ اب تم سارے سالاروں سے سوال کیا، مجھے جتنے سردار بیٹھے ہوئے تھے ان سے سوال کیا کہ اب تم مجھے بتاؤ، رات میں اندھیرا اتنا ہوتا ہے کہ گننا مشکل، گننا مشکل ہے، اور دن میں صفین یاد رکھیے گا، اور دن میں حسین کے خیموں کی طرف نظر اٹھا کر کون دیکھے؟ عباس حسین کے خیموں کا پہرا دے رہے ہیں۔ عباس حسین کے خیموں کا پہرا دے رہے ہیں۔ سوچیے عباس کیا ہوگا۔ ایسے تھوڑی کہا تھا علی کی بیٹی نے، جب جانے لگے نا خیمے سے، عباس رکو، عباس رکو، جی آپ آزادی، یہاں بیٹھا، عباس یہاں بیٹھا، کچھ بات کریں۔
शहजादी होती थी। अब्बास जब मैं छोटी थी ना, मेरे बाबा अक्सर मुझसे कहा करते थे, ज़ैनब एक दिन आएगा, इन बाजुओं में रस्सी बंधेगी। ज़ैनब एक दिन आएगा, इन बाजुओं में रस्सी बंधेगी। कयामत का जुमला है, बहुत रो गया। अजीब सवाल है मेरे दिल में, समझ में आ जाएगा, बहुत गिरिया करेंगे। 18 भाइयों की बहन है ज़ैनब। 18 भाइयों की बहन है। इन 18 में पहले का नाम है हसन मुस्तफा और दूसरा है हुसैन। हसन और हुसैन के होते हुए, शहजादी का जुमला समझिएगा, ये जुमला बीबी का हसन और हुसैन की मौजूदगी में है। अब्बास, मैं सोचा करती थी, जिसके 18 भाई हो, अब्बास में ये सोचती थी जिसका अब्बास जैसा भाई हो। सोचिए, हसन और हुसैन के होते हुए जो ये कहे कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो, कौन उसके बाजुओं में रस्सी बांधेगा? अब्बास। लेकिन आज मुझे बाबा की बात पूरी होती हुई नजर आ रही है। अब्बास, सर से चादर भी छिन जाएगी, बाजू में रस्सी भी बन जाएगी। अब्बास, बाजू में रस्सी भी बन जाएगी। अच्छा अब्बास जाओ, खुदा हाफिज। अब्बास जाओ। अब्बास रुखसत हो, मक्तल में आए, हमला किया, नहर पर हमला किया। रावी ने लिखा है 4 मुख्तलिफ दस्ते, 25 से 35 हजार का लश्कर नहर के घाट पर पहरा दे रहा है। 4 मुख्तलिफ दस्ते हैं। तीरंदाजों का दस्ता है, तलवार वालों का दस्ता है, फिर नेज़े वालों का दस्ता है, फिर खंजर वालों का दस्ता है। 4 मुख्तलिफ दस्ते जिनमें 25 से 35 हजार का लश्कर है। अब्बास टूटे हुए नेज़े से उनसे लड़ते हुए नहर के घाट तक पहुंचे। और एक मर्तबा जब नहर के घाट पर आए ना, तो फौजें इतनी दूर जा चुकी थी, हमले की शिद्दत और हैबत की थी कि फौजें इतनी दूर जा चुकी थी कि अब्बास ने चुल्लू भरा फुरात से सरका की आस की। फिर लाए इम्तिहान के लिए होठों के करीब, सीने में दिल तड़प के पुकारा, नहीं नहीं, पानी को जहर समझो कि प्यासा हुसैन है, तुम कलमा गो नबी के हो, नूरे ऐन है। गाजी ने दिल से मशवरे को मरहबा कहा, दरिया से पढ़ के मश्क भरी और रजा कहा, चलते हुए अजल से पयाम कज़ा कहा, हाय हाय नसीब प्यासों का रास्ते से मिल गया, सबका हरम का फौज के तूफान में गिर गया। हरम का फौज के तूफान में गिर गया। जब फौज के हल्के ने अलमदार को घेरा, वो चांद तो था बीच में और गिर्द अंधेरा। जो भागे थे उन लोगों ने भी वारों को फेरा, ये कहते थे अल्लाह मददगार है मेरा, तलवार से तीरों को कलम करते थे अब्बास, पढ़ पढ़ के दुआ मश्क पर दम करते थे अब्बास। लिखा है कि था बिन बरका से तमारा, ते उसकी चली दोष मुबारक का कज़ारा, बेदस्त हुआ हैदर कर्रार का प्यारा, अहमद का निशा खून में तर हो गया सारा। देखो तो जरा जुर्रते सकाए हरम को, तादेर कटे हाथ से छोड़ा नालम को। यहाँ की तो ये सूरत थी, सुनो हाल उधर का, सब घर का हुबाला है शहीद तो बशर का, उरियान है सर फातिमा ज़हरा के पिसर का, फरमाते हैं जो टूट गया बंद कमर का, है हाथ कटे हाय शजाए अली के, कानों में सदा आती है रोने की अली, कानों में
सदा आती है रोने की अली के मजमा हर हमेशा आता है खेमे के दर पर शैतानियां सब पीटती हैं खोले हुए सर थर्रा रही है ज़ौजाए अब्बास दिलावर फर्जंद तो है गोद में सर पर नहीं चादर सदमाए है कुछ कह नहीं सकती है सकीना एक एक का मुंह याद से तकती है सकीना कहती है कभी नल्ले से हाथों को उठाकर क्यों मस्त चचा जान को दी हाय मुकद्दर अब तू नहीं दिखलाएगी पापा को ये तोहफा मेरे लिए मजरूम हुआ उनका बरादर फिर घर में ना उस चांद सी तस्वीर को देखा क्यों बीवियों तुमने मेरी तस्वीर को देखा हुसैन दरिया पर अब्बास के करीब आए डायरी में लिखा कि हुसैन ने दो जानू होकर जमीन मक्तल पे बैठे अब्बास का सर उठाकर अपने जानों पर रखा हुसैन ने अब्बास का सर अपने जानों पर रखा आखिरी जुमले चल बसाए के और उसके बाद आपके लिए दुआ अल्लाह ताला हुसैन ने अब्बास का सर उठाकर अपने जानों पर रखा रावी कहता है कि हुसैन ने सर जानों पे रखा अब्बास ने सर जमीन पे रख दिया हुसैन ने फिर उठाकर अपने जानों पर रखा अब्बास ने फिर सर उठाकर जमीन पर रख दिया हुसैन ने फिर जमीन से सरे अब्बास को उठाया अपने जानू पर रखा और कहा अब्बास क्या बात है मेरे लाल अब्बास क्या बात है क्या सबब है ये तुम बार बार अपना सर नीचे क्यों गिरा देते हो आका वो मंजर याद आ गया वक्त रुखसत रसूल अल्लाह का सर बाबा के जानू पर था बाबा का वक्त रुखसत सर भैया हसन के जानू पर था आका मैं ये सोचता हूँ भैया हसन का सर वक्त रुखसत आपके जानू पर था आका मैं ये सोचता हूँ आपने तो मेरा सर अपने जानू पर रख लिया लेकिन आका आपके वक्त पर कौन ऐसा होगा तो आपका सर अब अपने जानू पर रखे कहा पास घबराओ नहीं रात से पालने वाली माँ मक्का की जमीन को बालों से झाड़ कर दो अब्बास फातिमा ज़हरा हुसैन बारे लाइना बाजू मरना सितम पासा करते हैं मातम रम पासा हो गया मरना सितम पासा करते हैं मातम रम पासा हो गया मरना सितम पासा करते हैं मातम रम पासा हो गया मरना सितम पासा करते हैं मातम रम पासा हो गया मरना सितम पासा करते हैं मातम रम पासा हो गया मरना सितम पासा करते हैं मातम रम पासा की बस्ती में रंगे सर सना जब आईशा की बस्ती में रंगे सर सना असीरो मुस्करो बेटा गुनोह करे सना अपना बालों से ढापे थी ऊँट पर सैना ये रो रो कहती थी हर दम बचश्मे तर सैना दुखियारी हूँ दुखियारी हूँ मैं ज़ैनब 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 हूँ मैं ज़ैनब
زینب ہوں بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی چھائی ہوں میں کربلا مولا میں کربلا مولا سے لٹ کے آئی ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جاری ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں تمہارے شہر میں مہمان آئے ہیں سادات ہر ایک موت غم اٹھائے ہیں سادات عجیب ہوا ساتھ لائے ہیں سادات میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جاری ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں کربلا مولا میں کربلا مولا سے لٹ کے آئی ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں قلم کرو ہوا شانہ میرے برادر کا ورق ورق ہوا لاشا میرے برادر کا گیا ہے سر سر میرے برادر کا میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جاری ہوں میں کربلا مولا میں کربلا مولا سے لٹ کے آئی ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں جوان لال کے سینے کا زخم دیکھا ہے وہ 6 مہینے کے بچے کا زخم دیکھا ہے سنگین ابھی کے چہرے کا زخم دیکھا ہے میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جاری ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں کربلا مولا سے لٹ کے آئی ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں عجیب حشر کا منظر تھا دائم یزدان لہو بہاتا تھا اس دم سارے سنا قرآن تڑپ کے کرتی تھی جس دم وہ غم زدہ یہ بیان میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب خدا خیر کرے
آ گیا شام کا بازار خدا خیر کرے آ گیا شام کا بازار خدا خیر کرے آ گیا شام کا بازار خدا خیر کرے آ گیا شام کا بازار خدا خیر کرے آ گیا شام کا بازار خدا خیر کرے آ گیا شام کا بازار خدا خیر کرے مر نہ جائے کہیں بیمار خدا خیر کرے آ گیا شام کا بازار خدا خیر کرے آ گیا شام کا بازار خدا خیر کرے ہر تھراتی ہے زمین فلک روتا ہے کوئی بھی میرے پڑتا ہے ہو رہے کی بات خدا خیر کرے آ گیا شام کا بازار خدا خیر کرے آ گیا شام کا بازار خدا خیر کرے آ گیا شام کا بازار خدا خیر کرے اٹھ کے نہیں زنجیر ہے اتنی بھاری اور بیمار کی آنکھوں سے لہو ہے جاری آتی ہے تو جان خدا خیر کرے آ گیا شام کا بازار خدا خیر کرے آ گیا شام کا بازار خدا خیر کرے نہ جائے کہیں بیمار خدا خیر کرے آ گیا شام کا بازار خدا خیر کرے آ گیا شام کا بازار خدا خیر کرے میرے دادے کے زینب کا سفر میں سے گر گیا خاک پہ کسر میں سے قیامت کے ہے آثار خدا خیر کرے آ گیا شام کا بازار خدا خیر کرے آ گیا شام کا بازار خدا خیر کرے آ گیا شام کا بازار خدا خیر کرے نہ جائے کہیں بیمار خدا خیر کرے آ گیا شام کا بازار خدا خیر کرے اس گھڑی تکلم ہوا برپا محشر رکھا دربار میں زینب کے قدم یہ کہہ کر المدد ہے در کربار خدا خیر کرے
اس شان سے لہجے کو دیا لہجہ حیدر، آواز دی احمد کے وسیع بول رہے ہیں، حیرت میں تھا ڈوبا ہوا وہ شام کا مجمع، حیرت میں تھا ڈوبا ہوا وہ شام کا مجمع، کیا آئی قیامت جو علی بول رہے ہیں، علی بول رہے ہیں، علی بول رہے ہیں، علی بول رہے ہیں، یا زینب یا زینب یا زینب یا قرآن و شریعت کا کہیں نام نہ ہوتا، حساس کسی لب پہ بھی پیغام نہ ہوتا، گر کرتی نہ قربانی شبیر کو ظاہر، اور گر کرتی نہ قربانی شبیر کو ظاہر، اسلام تو ہوتا مگر اسلام نہ ہوتا، اے بنت نبی دامن امید کو بھر دے، ہم آئے ہیں در پر تیرے امید یہ لے کے، جائے نہ یہاں سے کوئی بے آس خدارا، جائے نہ یہاں سے کوئی بے آس خدارا، ہو جائے عطا اکبر شبیر کے صدقے، یا سکینہ کے عزادار ہے بی بی، شہزادی سکینہ کے عزادار ہے بی بی، عباس کے شبیر کے غمخوار ہے بی بی، آلام و مصائب کے قفس میں ہے مقید، ہم عابد بیمار کے بیمار ہے بی بی، یا چھپائے ہوئے نبی کا چہرہ بے خوف گزر گیا ہے بازار ستم سے، یہ حوصلہ پیاسوں کا تھا یا تیرا جگر کا، سکینہ کو
گلے جیسے لگانا. ابھی فلک تیر لہو ہوتا ہے بیوی, یاد آتا ہے جب آپ کا وہ خطبہ سنانا. ہم شیرہ شبیر خدا حافظ و ناصر, ہم شیرہ شبیر خدا حافظ و ناصر, اسلام کی تقدیر خدا حافظ و ناصر, ہے دائم و یسا کی زباں پر یہی نوحہ, قرآن کی تفسیر خدا حافظ و ناصر.